تو چونکہ اس میں بھی بسا اوقات غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس بات سے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اخلاص کے نہ ہونے اور ریا نہ کے ہونے کی بنا پر اعمال کو نہ کرنا یا مؤخر کر دینا بہتر ہے. یہ اپنی طرف سے فرض کر لیا انہوں نے. ریاکاری جس طرح کسی کو دکھانے کی خاطر کوئی عمل کرنا یہ ریاکاری ہے، اسی طرح کسی کو کسی کے مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کا ترک کرنا بھی ریاکاری ہے. یعنی فرض کرو ایک آپ کا معمول ہے کہ آپ اوابین کی نفلیں پڑھا کرتے ہیں مثال کے طور. اب کوئی لوگ آ گئے تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی ان کے سامنے پڑھو گا تو ریاکاری ہوگی، یا چھوڑ دو. یہ چھوڑنا غلط نہیں، یہ بھی ریاکاری ہے. جو معمول ہے اس کو پورا کر رہتے ہیں، اور اس کو اسی لیے کہتے ہیں حضرات صوفیاء کرام کہ عمل للخلق بھی ریا ہے اور ترک عمل للخلق بھی ریا ہے. مخلوق کے لیے نہ کام کرے نہ مخلوق کی وجہ سے چھوڑو، بلکہ مخلوق کا خیال ہی کیوں آئے. اللہ کے لیے کرنا اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے چھوڑنا اللہ کے لیے چھوڑو. تو اس بات ہے یہ سمجھنا کہ بھائی فلاں کام کریں گے تو ریا ہو جائے گی لہٰذا چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں. یہ سب شیطانی خیال ہے، نفسانی خیال ہے. اب کوئی آدمی چاہ رہا ہے کہ بھائی میں آج رات کو جاگ کے عبادت کروں گا، دل میں داعیہ پیدا ہوا، اللہ کے خاطر پیدا ہوا. ابھی تھوڑی چھوڑ دے کہ بھائی 10 آدمی بیٹھے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس میں ریاکاری ہو جائے گی. یہ کوئی ریاکاری نہیں ہوگی. بقول حضرت حکیم الامت تھانوی رضی اللہ تعالیٰ سے ذوق ہے کہ ریا کوئی ایسی چیز نہیں جو خامخواہ لپٹتی پھرے تمہیں. ریا جو ہے یہ ایک اختیاری عمل ہے کہ اپنے اختیار سے اگر تم یہ کوئی کام کرو کہ بھائی لوگوں میں میری شہرت ہوگی، میرا نام نمود ہوگا، تو ریا ہوتی ہے. اور یہ جو ایسے ہی خیالات آتے رہتے ہیں یہ آنے دو ان کو، ان سے کچھ نہیں ہوتا. اصل ابتدا میں جو عمل کر رہا ہو وہ عمل کر اللہ کے لیے کرو، اس میں کسی مخلوق کی وجہ سے نہ کرو نہ مخلوق کی وجہ سے چھوڑو. بعض لوگ کہتے ہیں تسبیحات میں لے کر پھریں گے، تسبیحات میں لیں گے تو ریاکاری ہو جائے گی. ارے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر تم اپنے دل سے ریاکار نیت نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بقول ہمارے حضرات کی یہ تسبیح جو ہے یہ ایک مذکرہ ہے، یاد دلانے والی چیز. ویسے اگر ہاتھ میں نہ ہو تو بس آپ غفلت ہو جاتی ہے، ہاتھ میں ہو تو یاد دلا دی بھائی کچھ پڑھنا چاہیے. تو اس واسطے یہ جو عمل کو کرنا مخلوق کے لیے یہ بھی غلط ریا، اور مخلوق کی وجہ سے چھوڑنا یہ بھی ریا. تو ایک بات وہ. دوسرے گزارش ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، جب کر دیا تو مجھے اس کی وضاحت بھی کر دوں آج آپ کے سامنے. ہمارے ہاں دین کے مختلف کام مختلف شعبے میں کام ہو رہا ہے. الحمدللہ دین کے چونکہ مختلف شاخیں ہیں، مختلف شعبے ہیں، مقصود سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا ہے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے، کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے، لیکن ہے سب دین کے طور. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جب آدمی کسی ایک راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کو مقصود بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے دین، اور دوسرا جو ہے یہ سب فضول بات. یہاں سے خرابی پیدا ہوتی. اب مثلا دین کی تعلیم ہے، یہ بھی دین کا شعبہ ہے، بڑا عام کام ہے. دین کی تبلیغ ہے، یہ بھی بہت عام کام ہے.
یہ بھی ضرورت کا کام ہے. اگر ضرورت پیش آئے تو جہاد ہے, اس کی بھی یہ بھی دین کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دین کا ایک کام رکھا ہے. اصلاح اعمال و اخلاق کے لیے خانقاہیں ہیں جہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے, ان کے اخلاق کو مدلہ و صفا بنایا جاتا ہے, وہ بھی ایک کام ہے. سب دین کے شعبے ہیں, ان میں سے کوئی بھی دین سے خارج نہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو ہے دین, اور باقی جو ہے یا تو فضول ہے, یا ان کا کوئی مقام نہیں, یا یہ کہ وہ زیادہ زیادہ قابل گوارا ہے, لیکن اصل کام وہ ہے جو میں کر رہا ہوں. تو یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. وہ ہے نا, کوئی سمجھتے نہیں کہ جو مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے بس وہ تو ہے, وہ تو دین کا کام ہے, اور جو تبلیغ ہو رہی ہے سب فضول کام ہے. جو جہاد ہو رہا ہے وہ فضول کام ہے. جو خانقاہ میں بیٹھے تربیت کر رہے ہیں وہ فضول کام ہے. تو یہ یہاں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے, یہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی سمجھے جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے بس وہ دین ہے, اب مدرسے والے فضول باتیں کر رہے ہیں, فضول کام کر رہے ہیں, اگر مدرسے والے نکلیں گے نہیں, چلہ نہیں لگائیں گے تو وہ دین کے اوپر عمل کرنے والے نہیں. ملم یخرج فقط خرج. تو یہ تصور پیدا کر لیا تو یہ بھی گمراہی. اس وقت جہاد پہ نکلا ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ جہاد جو میں کر رہا ہوں وہ تو برحق ہے, اور باقی یہ تبلیغ والے جو کر رہے ہیں یہ سب فضول ہے, اور جو مدرسے والے کر رہے ہیں یہ فضول ہے. تو یہ گمراہی. خانقاہ والے سمجھے جی جہاں جو خانقاہ میں آ کے بیٹھ کے چلہ کھینچ رہا ہے, یا یہاں پر آپ بیٹھ کے جو ضربے لگا رہا ہے بس وہ کام تو ہے صحیح, اور باقی سب جو ہے فضول ہے. یہ سب گمراہی کی بات ہے. ہر ایک کام اپنی اپنی جگہ مطلوب ہے, دین کا کام ہے, منزل سب کی ایک ہے, لہذا ان کو کرتے ہوئے. اب ہوتا ہی ہے جب یہ ذہنیت یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اب اگر فرض کرو کسی ان میں سے کسی بھی جماعت, کسی بھی گروہ کی کسی کوتاہی پر متنبہ کیا جائے خیر خواہی سے ہی صحیح, تو اس کو فوراً مخالفت کا رنگ دے دیا جاتا. یہ مخالف ہے. میں نے پچھلے دنوں شاید 2 دن ایسا ہوا کہ میں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں 2 باتیں کی, اور یہ اس لیے اب کی کہ جب میں نے کہا کہ طاعت کے اوپر صبر کرنا یہ ضروری ہے, تو بعض اوقات یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت کون سی طاعت کا کیا تقاضا ہے, اس وقت کون سی طاعت کا تقاضا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, سمجھے نا. اور اس کو دیکھے بغیر یہ فروغہ کسی ایک طرف چل پڑنا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے, یہ ہوائے نفس ہے, یہ خواہشات نفس کی اتباع ہے. میں نے کہا کہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں, اتباع کرنے کا نام دین ہے. اس وقت ہم سے کیا بتا رہے, بہت ساری مثالیں دی تھی. ہم ایسا لگتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ بات بری لگتی, اور انہوں نے اس کو اس پر معمول کیا کہ یہ تبلیغی جماعت کی مخالفت ہو رہی ہے. چنانچہ بحث کسی انداز میں ایک سوال میرے پاس مل جائے ایسے کسی سے مجھے افسوس ہوتا ہے. اب جو ہے اس جواب سے تبلیغی جماعت کے فضائل اور اس کے کام سے اچھے نتائج ان کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا تو یہ کیسے ہوگا. تو میں نے کب کہا کہ بھائی یہ کوئی اچھا کام سے ہو رہا, یہ اچھا انسان نہیں چاہیے. لیکن مشکل یہی ہے کہ جب دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ جاتی ہے کہ حق وہ ہے جو میں کر رہا ہوں,
اور کتنا اگر کوئی آدمی اخلاص سے، محبت سے، پیار سے کسی زیادتی کے بارے میں بتائے کہ فلاں کام زیادتی کا ہو رہا ہے، تو اس کو فوراً مخالفت پر مجبور کر کے اس کی جوابداری بھی بغیر ہوئے. بتلانا مجھے یہ تھا کہ بعض افراد میں جو نئے داخل ہوتے ہیں، نیا جوش و خروش ہوتا ہے، ان کے اندر ایسے افکار پیدا ہو جاتے ہیں جو غلو پر منتبہ، جو دین کا تقاضا نہیں ہے. یہ بڑوں کی عموماً تعلیم نہیں ہوتی، جو جماعت کی جو بنیادی پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہوتی. لیکن عام لوگ جب گھس جاتے ہیں اس میں، اور یہ وہ چورے بات آگے اب مفرس یا تو آج جاتے ہی نہیں تھے، کبھی دین کی طرف دھیان ہی نہیں آتا تھا. آج آ گیا تو اب جو میں کر رہا ہوں وہ بڑا، جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط. اور اگر اس کے اوپر کوئی اگر بات کہی بھی جائے، میں اب مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میرے سامنے مثال پرسوں کی یعنی اسی زمانے کی موجود ہے. ایک شخص ہے، اس کو تبلیغی جماعت سے الحمدللہ اس کو توفیق ہوئی، وقت لگایا اس نے اور اس سے اصلاح بھی ہوئی ہوتی، مگر اب آگے ایک درجہ پہنچ گیا کہ بیوی ہے، بچہ ہے اور ماں ہے. ماں سے کہتے ہیں تو جا کر گھر میں کام کر کے کام کر، میں نہیں کروں گا، میں تو دین کی خاطر چلا لگاؤں گا. میں دین کی خاطر چلا، یہ سب دنیا ہے، زمانہ تانا سب دنیا ہے. اور میں اگر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا، یا مجھے بڑا مست پرواہ نہیں ہے، چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، مگر میں اپنے مقصد کے لگاؤں گا. وہ پوچھتی ہے کہ بھائی یہ تیرے بیوی کو پیسے کہاں سے کھائے گا؟ بالکل غریب لوگ ہیں، کہاں سے کھائے گی؟ بچوں کہاں سے؟ تو جا کے گھروں میں جا کر کام کر، برتن مان، پیسے کما، اور بیوی سے کہا تو گھر میں بیٹھ کر سلائی کر، اور اس سے کہو یہ ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو چلنے پہ جا رہا ہوں. یہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. یہ ابھی بلا کے دکھا سکتا ہوں آدمی کو. تو اب بتاؤ یہ کیا دین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذمہ حق رکھا ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے بچے کا حق ہے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں پہ کہتے ہو کہ جا کے کماؤ اور گھر میں جا کے کام کرو، اور تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو دین قرار دے رہے ہو، دین کے سے برگشتہ کر رہے ہو لوگوں کو. یہ مثال، اور ایسی ایک نہیں 10 مثالیں ہیں ایسے پیدا ہوتی. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کے دماغ میں یہ خناس سما گیا ہے، وہ نکالے خناس کو، اور یہ دیکھے کہ وقت پر دین کا کون سا اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے، اس پر عمل کرے. ایک روح میں چل کھڑا ہونا یہ نہ دین کا تقاضا ہے، اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم ہے، کسی نے ایسی تعلیم ہوئی بلکہ اس سے خلاف تبدیل میں نے سنی ہے. لیکن یہ جو چھٹپائیے ہے، یہ آ کر بغیر کچھ پڑھے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں، اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاق سے، اس کو اپنا نسبت مت سمجھو، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو. کہ آپ جو کہہ رہے ہو، اور میں نے پہلے اسی دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت کا جتنا فائدہ پہنچا ہے، کسی جماعت سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے، جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا ہے. لیکن
یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر کوئی ان کی جیسے غلطی کی خطا کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کرے تو وہ مخالف ہے تبلیغ کا۔ یہ دماغ سے خدا سے یہ ذہنیت سے ختم کرو ان کو، یہ کسی طرح تمہیں فرقہ بنا دیں گی، یہ کسی بھی تمہیں امت مسلمہ سے کاٹ کر رکھ دیں گی۔ اس فکر کو ختم کرو، اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس فکر کو مٹائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں۔ جو حافظ حضرت خانہ ولیہ صاحب قدس اللہ تعالیٰ نصرہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب عیادت سے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا رو پڑے، اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میں نے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر، مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں استدراج نہ ہو، الحمد للہ وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا ہے۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو سنان دلاتا ہوں کہ استدراج نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے، تو فرمایا کہ کس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے دل پر واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ استدراج یہ آج خود خطرہ ہو رہا ہے کہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج ہے۔ تو پہلے تو اتنے سے حضرت کو بڑی تسلی ہوئی، پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، عوام کے ہاتھوں، اور پھر ایسا نہ ہے کہ یہ پوری اور افراد میں پڑ جائے جاتے جو ایسے ماجد سنا رہے بروائے، وہ مول وزدات اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم تو علم صحیح ہے نہیں، اور اگر کون ذرا سی بات کتنے ہی اخلاق سے، کتنی محبت سے، کتنے بھی خیال سے رہ جائے اس کو فوراً مخالفت یہ مخالفت ہے۔ تو خدا کے لیے اس طرز عمل پر خود بھی بچو اور دوسروں سے بھی بچو۔ بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جو تینتے سے لوگ ہیں 15 طرح سے، اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ میری اس بار کی مجلس ہوا کرتی پہلے جمعہ بول رہے، میں تو کچھ کرتا نہیں تھا، حضرت مولانا ہمارا نازل صاحب ہمارا صاحبان محمد صاحب نے مجھ سے اصرار سے فرمایا کہ بھائی تم وہاں مسجد الرحمان لسویلا میں جمعہ کے بعد کس بجے حضرت سے کا حکم تھا، میں نے اناج کروا دیا، اعلان ہوا تو مسجد کے باہر کے حضرات جو ہیں تبلیغی جماعت کے حضرات وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں بیان۔ میں نے کہا بھائی تو کہ وہ ہمارا وقت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو، وہ بھی دوسری کام ہے، تو آپ کس وقت کرتے وہ پتہ نہیں مغرب کے بعد سے آئی ہے کیا دوبار کا، میں نے وہ تو مغرب کے بعد کیا دوبار ہوتا ہے، اور عصر کے یہ بیان عصر کے بعد ہوگا، تو اس پر کہنے لگے کہ اصل میں جب آپ کے مسجد میں شریک ہوں گے تو پھر ہمارے گیٹ میں نہیں آئیں گے لوگ مغرب کے بعد ٹھیک ہوگا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا یہ تو بیٹھی بات بتائی تھی، معلوم ہو رہی ہمیں ترجیح دیں گے ان کو مسجد سے جاؤ، تو کوئی بھی اس میں کوئی ایک تعارض تو ہے نہیں اوقات۔ چھوٹتے ہی منہ سے جو ان کے جملہ نکلا وہ یہ کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم سے یہ رکا دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر، اب بتاؤ کہ وہ صرف 10 دین ہے، اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات پڑھی جا رہی ہے سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے جو جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے، جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے غلو، اور اگر ان باتوں کو ذکر کیا جائے تو یہ فساد ہے۔
سے وہ ایک طرح سے ہم نے مخالفت کر دی. خدا کے لیے اس ذہنیت کو ختم کرو، یہ آگ لگا دے گی اسلام کو، یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی، اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے بھائی. شوق ہو گیا ایک خاص کام کا، بس وہ کام کروں گا تو ٹھیک ہے، اور جو کام ہے وہ کوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس غلو سے، اس افراط سے، افراد اور تفریح ہر چیز سے محفوظ رکھے. پھر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت کا کام ویسے تھے مجموعی بہت قابل. ہم لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ شریک ہو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکیں لگائے، اس سے فائدہ پہنچے گا، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، امت کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن اس قسم کی حماقتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. تو یہ بیچ میں بات آ گئی اس بچے کی وجہ سے. باقی خلاصہ یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا سارے دین کا خلاصہ اس خبر کے اندر ہے. اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر آدمی کام کرے، جہاں عبادت کرنی ہو وہاں عبادت کرے، جہاں معصیت سے رکنا ہو وہاں معصیت سے رکے، اور نفس کے پیچھے نہ چلے، نفسانی خواہشات کے پیچھے رہے. اس کے لیے بعض اوقات مباحات کے اندر بھی خود تحریری کرنی پڑتی ہے، اور کس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی رہنمائی. اس کے رہنمائی حاصل کر کے آدمی پھر مباحات سے بھی بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت ہے، اس لیے ہم سب کو تو اپنی طرف فرمائیں. اب ایک دن رہ گیا ہے، تو پرسوں کا جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تو وہاں تک کر لیں گے. بعد میں اللہ نے تفصیل دی تو عید کے بعد یہ اتوار کا نوٹس ہوتی ہے، اس میں بات چلتی رہے گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد.